بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے چیلنج کروایا کہ وہ علوم جو آدم علیہ السلام کے پاس ہیں ان کے بارے میں خبر دو، تو جب وہ بے بس ہو گئے، عاجز ہو گئے، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا فرشتوں کو اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کون سا تھا؟ تو جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اس وقت تعظیمی سجدہ جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے اور اس سے منع کر دیا گیا ہے، اور سجدہ حقیقت میں جھکنے کا نام ہے۔ اس لیے بعض ہمارے علماء سلام کے اندر جھکنے کو بھی منع فرماتے ہیں کہ بھی سلام سیدھے کھڑے ہو کے، صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سیدھا اپنی حیت میں سلام کرتے تھے، جیسے کھڑے ہیں ویسے ہی سلام کرتے تھے۔ حقیقت میں ادب انسان کے دل میں ہوتا ہے اور انسان تھوڑی سی حیت اختیار کرتا ہے، لیکن ایسا ادب کہ جو خلاف شرع ہو جائے وہ منع ہے، کہ آدمی اتنا جھک جائے اور ایک قسم کا رکوع لگے، تو اس سے منع کیا گیا ہے، ایسا سلام کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو سجدہ تھا یہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ قرآن پاک کی دوسری صورتوں میں بھی، دوسرے پاروں میں بھی اس واقعے کا تذکرہ ملتا ہے مختلف انداز سے۔ تو اللہ نے جب اسے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا؟ تو آگے سے چیلنج کیا کر رہا ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کو کیسے سجدہ کرے؟ دیانند سرسوتی ایک ہندو تھا، اس نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ ہم لوگ مورتی کو سجدہ کرتے ہیں، پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ بھی تو ایک بیت اللہ میں جا کے ایک پتھروں کے بنے ہوئے گھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ سجدہ اس گھر کو نہیں ہے، بلکہ اس گھر پر اللہ کی طرف سے آنے والی تجلیات کو، انوارات کو سجدہ کیا جاتا ہے، ان کو یہ سجدہ ہوتا ہے، حقیقت میں اس دیوار کو سجدہ نہیں ہوتا۔ تو انسان حقیقت میں اللہ کے حکم کا تابع ہے کہ وہ بندہ بن کر اللہ کی بندگی میں لگے، اسی میں اس کی دنیا میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی گزرے ہندوستان کے، ان کے خلیفہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے، لیکن ایک حکم عدولی کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ یہ نہیں کہ انسان چند عرصہ عبادت کر کے وہ کہے کہ میں تو اللہ کا مقرب بن گیا، میں تو بڑا نیک بن گیا، اب تو میرے گناہ اور جرم جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ ایک درباری سسٹم اور ایک ہمارے ہاں یہ پیرانہ سسٹم، اس کو اگر ہم قریدنا تو شروع کریں کہ قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کی کوئی حدود ہے یا نہیں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک اور بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاء تک کسی بھی عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محروم نہیں ہے، ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں۔ اتنا بڑا ایک درباری سسٹم کہ جس میں ایک آدمی مرشد بنے اور اتنا بڑا طبقہ اس کا مرید بن کر آئے، تو کیا قرآن اور حدیث میں اور شریعت محمدیہ کے اندر اس کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے کہ کیا اس کے اصول ہیں جس کے مطابق انسان کو کام کرنا چاہیے؟
برملا سجدے کیے جا رہے ہیں، برملا سجدے کیے جا رہے ہیں، اور یہ سجدے سراسر حرام ہیں، ناجائز ہیں۔ اس لیے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی آدمی ہوا میں بھی اڑتا دکھائی دے تو اس کی تابعداری نہ کرنا، اس کی اتباع نہ کرنا، اس کو ولی نہ سمجھنا۔ اور آسان بات دو لفظوں میں فرمائی، فرمایا ولی کسے کہتے ہیں، تابعداری کے لائق کون ہے، اتباع کے لائق کون ہے، مرشد بننے کے لائق کون ہے، پیر بننے کے لائق کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی پوری 24 گھنٹے کی سنت اتباع سنت کے اندر گھری ہوئی ہو، فرمایا کہ یہ اقتداء کا، یہ اتباع کے لائق ہے اور یہ مرشد بننے کے لائق ہے۔ فرمایا یہ آسان کسوٹی ہے، آسان آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے کہ جس کا آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں، اس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ہماری عقلوں پہ پردوں کے اوپر پڑنے کا افسوس ہوتا ہے کہ صاف ہمیں نظر آ رہا ہے جس کو حضور کی شکل پسند نہیں ہے وہ امت کو کیا فیض پہنچا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ خود ضال ہے، گمراہ ہے اور مضل ہے، آنے والوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور پھر کل قیامت کے دن انسان یہی کہے گا کہ اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو تو پہلے دوزخ میں ڈال۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں تو انگلی پکڑ کے الٹے راستے پہ تو نہیں چلایا تھا۔ اللہ نے براہ راست ہر انسان کو مخاطب کیا ہے کہ تمہیں عقل اور شعور دیا گیا ہے، تم سوچتے نہیں، تم عقل نہیں رکھتے۔ تو اسی طریقے سے شیطان کے اس واقعے کے اندر بڑا گناہ جو تھا، اس نے حسد کیا، آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ فرمایا اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ جو وجود میں آیا وہ حسد تھا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور اس میں کھائیں پیئیں جہاں سے چاہیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس ایک درخت کے قریب مت آئیں۔ اب اکثر علماء فرماتے ہیں کہ وہ درخت گندم کا درخت تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے گندم کا تو تنا ہوتا ہے، درخت کہاں سے آ گیا؟ اس کے بارے میں آسان سی چیز یہی ہے کہ جنت کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات بیان کی ہیں کہ ایک انگور کا گوشہ 1 مہینے کی مسافت تک، اور ایک انار کا ایک دانہ پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا۔ تو اس برکت کو دیکھتے ہوئے یہ بعید نہیں ہے کہ جنت میں گندم کا تنا بھی ایک درخت کی حیثیت میں ہو، برکت کی بنا پہ۔ اور ابلیس یہ حقیقت میں یہ جنات میں سے تھا، لیکن تھا پہلے عبادت گزار، کہ جب جنوں نے پوری زمین پہ فساد مچایا، اللہ نے پوری زمین کو ان سے پاک کیا، اور ابلیس فرشتوں کے قریب ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کی سفارش کی وجہ سے یہ بچ گیا۔ حقیقت میں یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن بعد میں اس کو حسد اور تکبر کی بیماری نے اس کو ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان حسد سے بچے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور جتنا بھی علم حاصل کر لے، جتنی بھی عبادت کر لے، اپنے علم اور اپنی عبادت پر کبھی مغرور نہ ہو، کبھی غرور اور تکبر نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام علوم کو، عبادات کو محفوظ فرمائے اور انہیں محفوظ رکھنے کی اور ان پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔